بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستمبر 2023 پیج نمبر 20 ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولا کریں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گھریلو الجھنوں اور رشتوں کے مسائل کا یقینی حل، قرض کی ادائیگی۔ حضرت فضیل بن فاضلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ میں مقروض ہو گیا۔ قرض سے نجات کے لیے اللہ کے آگے گریہ وزاری کے علاوہ یہ دعا مسلسل پڑھتا تھا: یا ذی الجلال والاکرام بحرمتہ وجہہ الکریم اقرض عنی دینی۔ ترجمہ: اے ذی الجلال والاکرام، اپنی وجہ کریم کی حرمت سے میرا قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب عطا فرمائے کہ قرض سے نجات مل گئی۔ گھریلو الجھنوں کا حل۔ گھریلو پریشانیاں، بیماریاں، ملازمت کے مسائل کے لیے مشروع عمل ہے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی، بیماری، گھریلو الجھنوں سے نجات اور قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو ہزاروں کی تعداد میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں۔ 24 گھنٹے میں کم از کم آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کام شروع کریں بسم اللہ سے شروع کریں۔ ہر نماز کے بعد 60 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 30 ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ مستقل مزاجی اور یقین شرط ہے۔ ہر قسم کی پیٹ کی خرابی دور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: شہد شفا ہے۔ شہد معدہ کے لیے بہترین دوا ہے۔ ایک نسخہ حاضر ہے: ہوا شافی تلسی کا رس پنساری کی دکان سے لے کر اس میں 1 چمچ شہد ملا لیں۔ 11 دن تک ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس شہد پر دم کریں اور 1 چمچ روزانہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پیٹ درد سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44 3 بار پانی پر دم کر کے پی لیں۔ مریض خود یا کوئی بھی فرد پڑھ کر پلا دے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ دونوں میں کوئی بھی عمل جو آسان لگے کر لیں۔ ناجائز قبضہ سے نجات۔ کسی نے آپ کے مکان، جائیداد، زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہو تو آپ ہر نماز کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون 60 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ غیبی نظام متوجہ ہوگا، ناجائز قابضین سے خلاصی نجات ہوگی۔ لیکن یاد رہے یہ عمل کرنے کے لیے نماز پنجگانہ کی پابندی ضروری ہے۔ اگر کسی شادی میں رکاوٹ ہو اور شادی نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ فرض نمازوں کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر دعا کرے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نام کی برکت اور فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رات بعد نماز عشاء 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص 40 دن تک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جلد مناسب رشتہ نصیب ہوگا اور شادی کے اسباب بن جائیں گے۔ فقیر کی گستاخی اور ادب۔ حیرت انگیز سچا واقعہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل بصرہ کو سود پر رقم دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ اصول تھا کہ جن سے سود میں کچھ لینا ہوتا تھا جب تک لے نہ لیتے وہاں سے نہ ٹلتے۔ آپ کا گزر بسر اس سود کی رقم پر ہی ہوتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ایک شخص کے ہاں جب سود کی رقم وصول کرنے پہنچے تو وہ شخص گھر پر نہ تھا، لیکن اس کی بیوی گھر پر موجود تھی۔ اس سے کہا: میرا شوہر تو باہر گیا ہوا ہے، میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ایک بکری ذبح کی تھی لیکن اس کی سری کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہ رہی، اگر آپ لینا پسند کریں تو حاضر کر دوں۔ آپ نے کہا: چلو یہی دے دو۔ چنانچہ بکری کی سری لے کر گھر واپس آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکاؤ۔ اہلیہ محترمہ نے کہا: گھر میں روٹی اور لکڑی بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا: فکر نہ کرو، میں روٹی اور لکڑی بھی سود میں لے آتا ہوں۔ چنانچہ آپ باہر گئے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے پاس آپ نے کچھ رقم بطور سود دی تھی، اس سے روٹی اور لکڑی بھی سود کی مدد سے لے آئے۔ چنانچہ آپ کی اہلیہ نے سالن چولہے پر چڑھا دیا۔ جب ہانڈی تیار ہو گئی، آپ نے چاہا اسے برتن میں لے کر نوش فرمائے تو عین اسی وقت دروازے پر ایک فقیر نے صدا بلند کی اور کہنے کے اور کھانے کے لیے کچھ طلب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: یہاں سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر ہم تجھے تھوڑا سا سالن کا سامان دے بھی دیں تو اس سے تو کچھ امیر نہ ہوگا بلکہ ہم غریب ہو جائیں گے اور ہمارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی۔ فقیر ناامید ہو کر واپس چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے جب ہانڈی میں سے گوشت نکالنا چاہا تو وہ سب خون کی شکل اختیار کر گیا۔ انہوں نے شوہر کو آواز دی اور کہا: دیکھ
سختی اور جبر سے حاصل کیا ہوا مال کیا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو دل کی حالت متغیر ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اہلیہ محترمہ سے فرمایا، میں اپنی تمام برائیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسرے روز آپ گھر سے باہر تشریف لے کے قرض داروں سے جا کر روپیہ واپس لے آئے اور پھر سود کے لین دین کا خاتمہ کیا۔ اس روز جمعے کا دن تھا۔ جب آپ سڑک سے گزرے تو لڑکے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، حبیب سود ہو رہا ہے۔ آپ نے جب سنا تو دل بھر آیا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی طرف چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے چند کلمات ایسے فرمائے کہ آپ کے دل کی حالت متغیر ہو گئی اور آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس سے واپس آئے تو تو ایک قرض دار آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مت بھاگو، اب تو مجھے تم سے بھاگنا چاہیے۔ لڑکوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آتے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا، حبیب طیب آ رہا ہے، دور ہٹ جاؤ تاکہ ہماری گرداس پڑھنا پڑے، ورنہ ہم خدا کی بارگاہ میں گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا بہت ہی زبردست آرٹیکل، ضرور اسے شیئر کریں اور اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ میں اس کی پوسٹ بھی لازمی اس میں جو کمیونٹی میں شیئر کر دوں گی، آپ وہاں سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔